नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हम सबको पता है कि हम सबको एक दिन अपने रब के पास वापस जाना है, लेकिन वहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना, वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ लेकर जाना है। अगर हम खाली हाथ जाएंगे तो हमारा जो वहाँ पर अंजाम होगा वो बहुत बुरा अंजाम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने वहाँ पर दो चीज़ बनाई हुई हैं, जिसको एक जन्नत कहते हैं और एक को दोजख कहते हैं। अल्लाह ताला ने वहाँ पर एक तरह से दो घर बनाए हुए हैं, एक अपने जन्नती लोगों के लिए और एक दोज़खी लोगों के लिए। तो जब हम कुछ लेकर ही नहीं जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, तो फिर हमारा क्या अंजाम होगा वो हमें सबको पता है। और हम सबको ये भी पता है कि हमें वापस लौटकर अपने अल्लाह के पास जाना है। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम मरते हैं तो हमारी जेबों से पैसा और जो हमारे हाथ में घड़ी अंगूठी होती है वो भी उतार ली जाती है, क्योंकि हमारे सामने ये होता है। जैसे कि हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान वाले जो हमारे सामने गुजर गए हैं, तो उनके जेबों में से सब पैसे निकाल लिए गए, घड़ी अंगूठी वगैरह निकाल ली गई। और कई बार ऐसा होता है कि माल दौलत को लेकर बाद में झगड़े फिसाद भी होते हैं, और आपस में जो घर के लोग होते हैं सब उस सामान को बांट लेते हैं। एक चीज़ ऐसी है जो बांटी नहीं जाती, जो मुर्दे के साथ जाती है, जो इंसान के साथ कब्र तक पहुंचती है, और अल्लाह ताला उसके सवाब के हिसाब में उसे जन्नत में भेज देता है। जो उसका सवाब होता है, जो उसे मिलता है, तो उसकी बदौलत उसे जन्नत मिलती है। वो क्या है? वो हमारे अमाल हैं। अगर हमारे अमाल अच्छे हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम जन्नत में जाएंगे, और जब हमारे पास कोई अमाल ही ना होंगे तो फिर ठिकाना क्या होगा? वो हम सबको पता है क्या ठिकाना होगा। लेकिन हमने वहाँ जाने की तैयारी तो कुछ भी नहीं की। हमने तो माल दौलत जोड़ने के चक्कर में अपना सारा वक्त गुजार दिया, सारा वक्त हमने अपना ज़ाया कर दिया। और एक दिन मौत आएगी, और याद रखना मौत एक ऐसी चीज़ है कि बुलाने से नहीं आती, और जब आती है तो वो वापस नहीं जाती, वो लेकर ही जाती है। वो हरगिज़ भी बंदे को छोड़ के नहीं जाती, वो हर हाल में लेकर जाती है। तो हमें आखिरत की तैयारी की भी फ़िक्र होनी चाहिए। जिस तरह से हम आज दुनिया के मामलों में परेशान रहते हैं, इसी तरह हमें आखिरत की भी तैयारी की फ़िक्र होनी चाहिए। और ये हक है और ये सच है कि जो दुनिया में आया है उसे वापस जाना है। भले ही अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह के रहम से उसकी ज़िंदगी ज़्यादा हो, लेकिन बहरहाल आखिरी मंजिल वही है, आखिरी मंजिल कब्र ही है। और कब्र हमें क्या कहती है? कब्र कहती है, मैं वो अंधेरी रात हूँ जो हर एक को पेश आती हूँ, और अनकरीब तुम सबको पेश आकर रहूँगी। मैंने तुमको अपने आने की इत्तला से बाखबर कर दिया है। मैं खाक के नीचे सख्त अंधेरी रात हूँ, फिर मेरे अंदर आकर यूँ ना कहना कि मुझे मालूम न था। हाय मेरी तौबा, मैं भूल गया। याद रख, फिर इस चीखने चिल्लाने से और रोने धोने से कुछ काम ना चलेगा, बल्कि तुझे सख्त अजाब और मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा। ये कब्र हमें कहती है, और हर रोज़ कहती है, क्योंकि हमें तो सुनता ही नहीं ना, हमें सुनता ही नहीं, बस इसलिए हम बाखबर, हमें पता ही नहीं। ये तो हम जानते ही हैं कि आखिरी मंजिल हमारी जो है कब्र है, और हमें अल्लाह के पास भी जाना है। लेकिन जो कब्र हमें हर रोज़ पुकारती है, हर रोज़ कहती है, वो हमें सुनती नहीं, क्योंकि वो बरज़ख का मामला है, वो मरने के बाद का मामला है। और ये हम जो है दुनिया में हैं, दुनिया और आखिरत के बीच में अल्लाह ताला ने एक आड़ कर रखी है, जिससे कि मरने वालों की चीख पुकार हमें ना सुने। लेकिन इंसानों के सिवा हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है। अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए, इस कदर वो आवाज़ होती है। तो फिर कब्र कहती है, अगर रोशनी चाहता है तो तू चिराग लेकर आना, और याद रख वो चिराग जलता है 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद की नमाज, कुरान मजीद की तिलावत, आमल सालिहा के बदले अल्लाह ताला और उसके रसूल की पूरी पूरी फर्मा बरदारी और अपने नफ्स की मुखालफत करने से। ये सारे काम हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें जन्नत मिलेगी, और हमारा अमाल सालिहा भी होगा, और आखिरत में भी हम नफ़ा पाएंगे। नहीं तो आखिरत में भी घाटा ही घाटा है। जब हम कोई काम ऐसा नफ़े का करेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? फिर तो पता है ना अंजाम क्या होगा। अल्लाह ताला ने जो 2 ठिकाने बनाए हैं,
تو ان کا تو ہمیں پتہ ہے نا، ہم مسلمان بھائی سبھی جانتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا۔ اب ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ فرما رہے ہیں اس بات کو، اور اس پر ہمیں جو یقین کرنا چاہیے، اور یہ بات سچ ہے کہ قبر ہر روز انسان کو پکارتی ہے، اور قبر کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو قبر سے یہ آواز آتی ہے کہ اے شخص تو کتنا غافل اور بے خبر تھا کہ تو جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں، تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، جبکہ تجھے پتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں، اور تو پھر بھی ساری عمر میرے سینے کو بڑی بے دردی سے رونتا رہا۔ قبر سوال جواب کرتی ہے انسان سے، کیونکہ اب تو میرے اندر آ گیا نا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ کہتے ہیں نا بہت بار جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں کہ بڑی تیزی سے، اور جو بہت تیز آدمی جو چلتے ہیں نا دندنا کے، جو سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں زمین پر، پہلی کہاوت ہے نا کہ تھوڑا نرمی سے چلو، تھوڑا جھک کے چلو، تھوڑا دھیرے سے چلو۔ بچے کودتے تھے نا، جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ زمین بد دعا دیتی ہے، اس طرح مت کودو۔ تو وہی یہاں پر آیا ہے لکھا ہوا حدیثوں میں کہ قبر کہتی ہے کہ تو بڑی بے دردی سے میرے سینے کو پوری عمر رونتا رہا، تو جانتا تھا تیری آخری منزل میں ہوں، آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ حالانکہ تو جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں، اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہ ہے، میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک جگہ ہوں، وہ مقام ہوں کہ جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا، اور یاد رکھ، قبر کہتی ہے کہ میں ان مرنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور آدمی کے جوڑ جوڑ جدا کر دیتی ہوں۔ قبر یہ سارے سوالات کرتی ہے انسان سے، اور یہ آنے سے پہلے بھی ہمیں ساری چیزیں بتائی جا رہی ہے، جو کہ ہماری موت بھی نہیں ہے، اس سے پہلے ہمیں ساری بات بتائی جا رہی ہے اور سمجھائی جا رہی ہے۔ اور یہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ کوئی کہہ دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ ہم تو اللہ کو کہہ دیں گے بھائی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہم ان پڑھ تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کچھ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیوں نہیں پتہ تھا؟ اگر تجھ پہ پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے پڑھوا لیتا تھا، سن لیتا، کسی کے پاس جاتا، کوشش کرتا۔ اپنے بد اعمالوں کی وجہ سے ہم اپنے اصل کو اور آخری منزل کو بھول گئے، ہم اپنے خالق و مالک کو بھول گئے، ہم اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گئے، ہم اپنی موت و قبر کو بھول گئے۔ ہم دنیا میں آ کر اپنے آنے کے مقصد کو ہی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس وجہ سے یہاں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا، روزی روٹی کا، تو پیٹ تو بھرنا ہی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا، اس کا آنے سے پہلے اس کا انتظام اللہ تعالیٰ دنیا میں کر دیتا ہے، یہ فکر اللہ کو ہے، ہمیں نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اللہ کو بھلا دیا، قبر کو بھلا دیا، موت کو بھلا دیا، بس اپنے اوپر ساری ذمہ داری لے لی کہ ہم اگر کمائیں گے تو کھائیں گے، نہیں تو بھوکے رہیں گے۔ تو یہ معاملات آج ہم نے اپنے کر رکھے ہیں، ہم نے اپنے اوپر اس طرح سے اپنے معاملات بنا لیے ہیں کہ ہم سب چیز بھول چکے ہیں۔ ہم قبر میں منکر نکیر کے سوالات اور وہاں کی بے بسی اور قبر کی تنگی اور طریقی کو بھول گئے، ہم پل صراط پر سے گزرنے کو بھول گئے، ہم دوزخ کے عذاب کو اور وہاں کے خطرے کو بھول گئے، ہم اپنے خدا کی حضوری میں کھڑا ہونا بھول گئے اور اپنی پیشی کو بھول گئے، ہم آخرت کی اور وہاں کے حساب و کتاب کو بھول گئے۔ حد یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا اور دنیا کے مال و خیال اور کاروبار کے علاوہ وہ سب کچھ بھول گئے، ہم دنیا کے اور مال جمع کرنے کی دلدل میں پھنس گئے اور دنیا ہماری طبیعت میں رچ بس گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہماری آباد اور ہماری آخرت برباد ہے، اسی لیے ہم کو آبادی سے ویرانہ میں اجڑے ہوئے میں جانا پسند نہیں ہے، اور موت سے ہم کو نفرت ہے، اسی لیے کہ وہاں جانے کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ اور یہ بات سچ ہے، جو موت سے گھبراتا ہے نا، وہ اسی لیے گھبراتے ہیں کہ ہم نے وہاں جانے کی کوئی تیاری نہیں کی۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم کہیں جاتے ہیں سفر پہ اور ہمیں وہاں پتہ ہے کہ وہاں جانے کے لیے
ہم نے اپنا پورا انتظام بھی کر رکھا ہے، اور گھر پر بھی ہم نے پورا انتظام کر دیا بچوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. جب تک ہم آئیں گے ہمارے بچے اچھے سے رہ لیں گے اور کھا پی لیں گے. اور وہاں جہاں ہم جائیں گے پہلے سے ہی ہمارے لیے وہاں پر کمرہ یا کوئی ہوٹل وغیرہ ہے، اور ہماری وہاں رہنے کی پوری فیسلٹی ہے، اور ہمارے جیب میں اتنا پیسہ بھی ہے، تو ہم وہاں بڑی ہنسی خوشی جائیں گے اور بہت اچھے سے ہم وہاں پر رہ لیں گے. اور جب ہم نے وہاں کی کوئی تیاری نہ کی ہوگی تو ہمیں وہاں جانے کا فکر لگا رہے گا. تو اسی طرح یہ معاملات ہیں. اگر ہم نے آخرت کی تیاری کر رکھی ہوگی تو ہم موت سے کیوں گھبرائیں؟ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ وہاں مرنے کے بعد اور وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں وہ ساری چیزیں ملنے والی ہے، تو ہمارا ٹھکانہ وہاں پر جنت ہے. اور جب ہم نے کچھ تیاری ہی نہیں کی تو ہم تو دوزخ سے گھبرائیں گے نا. دوزخ آپ نے سنا ہوگا کتابوں میں اور پڑھا بھی ہوگا کہ دوزخ کیا چیز ہے. دوزخ کے اندر ہر طرح کا عذاب ہے، سانپ بچھو کا عذاب ہے، اور آگ کا بھی عذاب ہے، اور برف کا بھی عذاب ہے. جیسے درجے کے دوزخی ہوں گے اسی درجے کا ان کو عذاب ملے گا. اور جیسے درجے کے جنتی ہوں گے، وہاں پر 8 درجے ہیں، جیسا جس کا درجہ ہوگا، جیسے جس کے اعمال ہوگے، اسی طریقے سے وہاں پر جنت میں بھی ثواب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ اس طرح سے بنائے ہیں کہ ان کے درجے بنائے ہیں اوپر نیچے، جیسے جنتی ہوگا اسی طرح کا اس کا درجہ ہوگا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہمارے لیے جو ہے 2 گھر بنا رکھے، 2 مکان، جس کو ایک کو جنت اور ایک کو دوزخ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا جنت میں داخلہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.